بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارکباد سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس حاضرہ کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک سچے پکے مومن ہونے کی حیثیت سے اور ایک مخلص پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہوتی ہیں. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگی، اور ہر درد دل رکھنے والا، ہر بصیرت اور حکمت رکھنے والا مسلمان، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ بزرگ ہو، ہر ایک کو ان حالات کی فکر بھی ہے اور احساس بھی ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام رہا ہے کہ حق اور باطل کی طاقت ہر دور میں، ہر زمانے میں آپس میں ٹکراتی رہی ہے. اور یہ بھی اللہ کا ایک نظام رہا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، بشرطے کہ حق نے، اہل حق نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہو. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اگر تمہیں اپنے ایمان کے تقاضوں کا، ایمان کی ضروریات کا احساس ہے اور تم اس پر عمل کرنے چلے ہو تو انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کوئی بے چینی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بزدلی نہیں، کوئی ڈراوا نہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اس لیے کہ مومن ہر حال میں کامیاب ہے. یہ اگر دشمن سے ٹکرا کے میدان سے زندہ واپس آئے تو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محرر فرمایا، یہ گناہوں سے پاک، صاف، آزاد ہو کر واپس آتا ہے.
اور اگر یہ اللہ کے لیے میدان جنگ میں استعمال ہو جائے، زندگی کی قربانی دے دے، کٹ جائے، تو اس کی موت عام موت نہیں ہوتی، وہ شہادت ہوتی ہے جو سعادت ہے ایک مومن کے لیے۔ اور اہل ایمان کبھی بھی سعادت والی موت سے، شہادت والی موت سے کبھی گھبراتے نہیں، کبھی بے چین نہیں ہوتے، کبھی اس پہ ہائے پکار نہیں کرتے، کبھی اس پہ ماتم نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا، اور ہمیں یہ بات جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ ہمارے دشمن نے موجودہ صورتحال میں سب سے پہلے جب ایک بزدلانہ حملہ کیا، وار کیا، رات کے اندھیرے میں کیا، اس لیے کہ یہ کافر کی پہچان ہے۔ مومن جب بھی حملہ کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد فرماتے تھے، اس لیے کہ مومن غیرت مند، بہادر، شجاع اور غیور ہوتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں وہ پیٹ پھیر کر، دھوکہ دے کر زندگی نہیں گزارتا۔ تو دشمن نے جب حملہ کیا تو سب سے پہلے اس نے ہمارے ملک کے ایک دینی مرکز کو، ایک دینی مدرسے کو، ایک عالم دین اور اس کے گھرانے کو ہدف بنایا۔ دشمن کا یہ عمل بہت ساری باتوں کے سوچنے پر اس قوم کو مجبور کر چکا ہے، مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، ہمیں بھی اپنے دماغ کو حاضر رکھنا پڑے گا۔ میں نے کل جمعے کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی کہ سوال یہ ہے کہ دشمن کو کیوں ضرورت پڑی کہ اس نے اپنے ملک میں بیٹھ کر حملہ کیا، تو ایک علم اور دین کے مرکز کو، ایک مدرسے کو اپنے نشانے پر رکھا، اور اس کے اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو نشانے پر رکھا، جس کی زد میں آ کر ایک ہی خاندان، ایک ہی گھرانے کے 14 حضرات، جس میں بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہے، حضرات بھی ہے، وہ نشانہ بن گئے۔ معلوم ہوا کہ اس دین کے دشمن کو خوف ہے دین کے مراکز سے، اسے پتہ ہے کہ دینی مدرسے میں بیٹھنے والے طلباء و طالبات وہ پکے توحید پر چلنے والے بنتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان مراکز سے پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان کے دل میں اپنے دین کی، اپنے اللہ کی، اپنے پاک پیغمبر کی اور اپنے ملک اور وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری جاتی۔ اپنوں سے اور اپنے ملک سے وفاداری کا سب سے پہلا درس ہمیں ہمارے دین اور دین کے علم نے دیا ہے۔ اس لیے آج جب ملک پر مشکل حالات آئے تو سب سے پہلے اس کے لیے اپنا سینہ پیش کرنے والے، اپنی جانیں پیش کرنے والے وہ اہل علم تھے، وہ اہل دین تھے۔ تسلی ہو گئی، یاد رکھیں، ہمیں اطمینان اور تسلی ہو گئی، شرح صدر ہو گیا کہ الحمدللہ ہم جس کام سے لگے ہوئے ہیں، جس کام سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پر لگا دیا ہے، الحمدللہ ہم صحیح راستے پہ لگے ہوئے، ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اسی راستے پر چل کر ہی ہمیں سعادت والی موت ملتی ہے، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں اس سے دنیا کے ہر باطل اور کافر کو سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی ہے۔ اس لیے حق کے لیے محنت کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ ان حالات سے پریشان نہیں ہوتے۔ دوسرا جو بڑا سبق ہے جو ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ اس امت کو ہر تکلیف میں
صبر اور استقامت کا حکم دیا گیا. لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت فرمائی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو تکلیف میں اپنے رخسار پیٹے، جو اپنے گریبان کپڑے پھاڑ دے، جو تکلیف میں جاہلیت کی آوازیں لگائیں. اہل ایمان پر جب تکلیف آتی ہے وہ کہتے فزت ورب الکعبہ. تاریخ دہرا دی گئی. ہمیں اپنے ان اہل حق اور ان کے بچوں کی قربانیاں اور اس پر ان کے بڑوں کا صبر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ کربلا میں خاندان پیغمبر پر جو تکلیف اور آزمائش آئی انہوں نے کتنا بڑا صبر کیا ہوگا. اگر آج اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک سچے پکے امتی اور ایک عالم نے 14 جنازے اٹھا کر صبر کیا ہے، ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے نواسے شہید ہوئے ہوں اور ان کے اہل خانہ نے ماتم کیا ہو، اپنے بال کھولے ہوں، رونا پیٹنا کیا ہو. ہمیں صبر اسی گھر سے ملا ہے، اسی میدان سے ملا ہے. جو دین کا علم سیکھتا ہے، یقین کریں دین کو حاصل صبری نہیں کرتا. اللہ اس کو ایک صبر دے دیتے ہیں، اللہ اس کو ایک ہمت دے دیتے ہیں، اللہ اس کو ایک حوصلہ دے دیتے ہیں. اس لیے میں آج کی اس مجلس میں مستورات سے، طالبات سے، معلمات سے سب سے عرض کروں گا کہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے اس امت کی، اور اس امت کی مستورات نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے کم قربانیاں نہیں دی، بہت بڑی قربانیاں دی. 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کروائے ہیں. ایک رات کے شوہر کو اللہ کے راستے میں شہید کروایا ہے. اپنے جوان بھائیوں کی قربانیاں دی ہے. ہمارے پاس صحابیات کا ایک پورا نظام زندگی موجود ہے. حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ جنگجو صحابی ہیں، مجاہد صحابی ہیں، لیکن یہ گھرانہ ایسا مجاہد گھرانہ تھا. ان کی بہن تھی حضرت خولہ بنت ازور، خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ. اتنا جہاد کا جذبہ تھا کہ نقاب پہن کر، حجاب کر کے، اور موقع ملتا جا کے دشمنوں سے خود لڑتی تھی، مقابلہ کرتی تھی. تو مستورات تو امت کا حوصلہ بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی. آج اپنی اولاد کی، اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان کو ہمت دلائیں، ان کو غیرت دلائیں، ان کو مجاہد بنائیں، ان کو ملک اور وطن کے لیے قربانی دینے کا جذبہ فراہم کرے. ہمارے بزرگوں میں جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، اس ملک میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سن 1974 میں، 1974 میں. اور قادیانیوں نے چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ نبی کا درجہ دیا، اس لیے ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کو فرض سمجھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی عمل ہمارا نہیں چل سکتا. اس لیے دنیا کے نقشے پہ الحمدللہ پاکستان ان ممالک کے سر فہرست میں شامل ہے کہ ہمارے آئین میں اور قانون میں یہ بات درج ہے
کہ مرزائی قادیانی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس وقت ایک بڑے مشہور نعت خواں تھے، شاعر تھے اور بڑے بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، سید امین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آج کل ان کے بیٹے ہوتے ہیں سید سلمان گیلانی، وہ بھی بڑے ماشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے بڑے اشعار کہتے ہیں. امین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے، اور جب تحریک ختم نبوت چلی تو پابندی لگی. بہرحال گرفتاریاں ہوئی، علماء عوام سب پکڑے گئے. امین شاہ صاحب کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، شیخو پورہ پنجاب میں جیل میں ڈال دیا. اور یہ چونکہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے اور والد نہیں تھے، تو اب ایک بیٹا ہے اور ماں پریشان، تو ملاقات کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ جیل آئی شیخو پورہ میں. جب جیل میں آئی تو ملاقات کا موقع ملا، بیٹا آیا. اب ایک بیٹا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، تو جب بیٹے گلے ملے تو اماں جی ظاہر سی بات ایک جذباتی منظر تھا، رونے لگ گئی. تو جو جیل کے سپریڈنٹ تھے، بڑے تھے پولیس کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک جذباتی سی کیفیت ہے تو کہنے لگے ماں جی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، آپ کے بیٹے نے قانون توڑا اور ختم نبوت کا جلوس نکالا، حکومت نے منع کیا ہے، لیکن اب بھی موقع ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے، لے جائیں اپنے ساتھ گھر، بس ان کو بولے معافی نامے پہ سائن کر لیں کہ میں نے غلط کیا ہے. یہ بات ہماری مستورات کو بہت فائدہ دے گی، غور سے سنیے گا. معافی نامے پہ سائن کر لیں، بیٹے کو ابھی اپنے ساتھ لے جائیں. بوڑھی اماں جو تھی امین شاہ صاحب کی جو والدہ تھی، انہوں نے پولیس کے آفیسر سے کہا کہ دیکھو میرے آنکھوں میں جو آنسو آئے نا یہ تو ماں ہونے کی وجہ سے تھے، وہ تو رشتے کی محبت تھی، آنسو آ گئے، لیکن ختم نبوت کے لیے تم نے میرے ایمان کو بڑا کمزور سمجھا ہے. پھر فرمانے لگی امین شاہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 100 بیٹے بھی ہونا تو ختم نبوت کے لیے 100 کے 100 بیٹے میں قربان کر کے اللہ سے پھر بھی راضی ہوں. مستورات کا ایک کردار ہے، حصہ ہے. ہمت دلائیں اپنوں کو، خود ہمت بنے، باہمت بنے، دعائیں کریں. یہ وہ راتیں جو اپنی افواج کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے، پاکستان کے مسلح افواج اور اداروں کے لیے، فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعاؤں کا وقت ہے. آپ اپنا حصہ اس میں ضرور شامل کریں اور یقین کر لیں انشاءاللہ العظیم، یقین کے ساتھ دعا کریں. وہ وقت آ چکا ہے کہ انشاءاللہ قبلہ اول بھی فتح ہو جائے گا. وہ وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ مسلمان مسجد اقصی میں نماز جلد پڑھیں گے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یاد رکھیے گا ان الفاظ کو کہ وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ پاکستان کا پرچم انشاءاللہ ہندوستان کے سینے پر جلد نصب ہوگا، اور جلد ہی انشاءاللہ ہم فاتح اور غالب بن کر ان کو شکست فاش دیں گے انشاءاللہ. اسی لیے علامہ اقبال کے یہ 2 اشعار پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ پاک ہم سب کو
صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین والپاکستانیین فی کل مکان. اللہم خذہم مخذ عزیز مقتدر. اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. کل انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغرب جو مقامات مقدسہ کی مجالس کا سلسلہ تھا انشاءاللہ وہ دوبارہ سے جاری ہوگا. کل مغرب کی نماز مستورات فوراً نماز کے بعد تشریف لائیں اور اس مجلس میں لازمی اور اہتمام سے شرکت فرمائیں. السلام علیکم.